نازلہ کے معنی مصیبت اور آزمائش کے ہیں، اور قنوت کے معنی دعا ہے۔ تو مطلب کیا نکلا قنوت نازلہ کا؟ مصیبت کے وقت کی دعا۔ اللہ قادر مطلق ہے، قادر مطلق یعنی ہر کام پر قدرت رکھنے والا، اور انسان اپنے خالق کے مقابلے میں عاجز۔ دنیا میں کوئی بھی واقعہ جو پیش آتا ہے اللہ کی مشیت کے بغیر وہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک صاحب ایمان کا کام یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی مصیبت یا آزمائش سے دوچار ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف لوٹے، اور اللہ کے خزانہ غیب سے مدد کا طلبگار ہو۔ اسی لیے اسلام میں ایک مستقل نماز حاجت رکھی گئی ہے کہ انسان کی کوئی بھی ضرورت ہو، 2 رکعت نماز خاص اسی نیت سے پڑھ کر اللہ کے سامنے دست سوال پھیلائے۔ بعض دفعہ ضرورتیں یا ابتلائیں یعنی آفتیں، مصیبتیں غیر معمولی ہو جاتی ہیں۔ ان مواقع کے لیے شریعت نے مخصوص نمازیں رکھی ہیں، جیسے کسی کی وفات ہو جائے تو نماز جنازہ، بارش نہ ہو تو نماز استسقاء، کسی معاملے کے بارے میں اضطراب ہو کہ کیا پہلو اختیار کرنا چاہیے تو نماز استخارہ۔ اسی طریقے سے قنوت نازلہ مصیبت اور ابتلا کے وقت نماز کے آخری رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی مخصوص دعا ہے۔ جب مسلمانوں پر کوئی عام اور عالمگیر مصیبت نازل ہو جائے، مثلا غیر مسلم حکومتوں کی طرف سے حملہ اور تشدد ہونے لگے، اور دنیا کے سر پر خوفناک جنگ چھا جائے، یا دیگر بلاؤں اور بربادیوں اور ہلاکت خیز طوفانوں میں مبتلا ہو جائے، یا طاعون کی وبا پھیل جائے، تو ایسی مصیبت کے دفعے کے لیے فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، اور جب تک وہ مصیبت دفع نہ ہو جائے یہ عمل برابر جاری رکھنے کا حکم ہے۔ احناف کے نزدیک 3 جہری نمازوں میں، جہری نماز یعنی فجر، مغرب اور عشاء، جن میں قرات زور سے کی جاتی ہے، احناف کے نزدیک 3 جہری نمازوں میں قنوت نازلہ کا پڑھنا مذکور ہے، خاص طور سے فجر میں۔ ایک قبیلے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، کچھ دین کے علم رکھنے والے لوگ ہمارے پاس بھیجے جائیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری حضرات کو وہاں جو دین کا علم رکھتے تھے وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور ان سب کو مار دیا۔ 70 قاری حضرات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ان سبھی کو ان لوگوں نے، اس قبیلے والے نے مار دیا۔ جب یہ خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ مسلسل فجر کی نماز میں یہ بد دعا ان کو دینے لگے، لگ بھگ 1 مہینے تک۔ بالآخر اللہ نے انہیں منع کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، تو ان کے لیے وہ بد دعا مسلسل کیے جا رہے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کو ان کا غم نہیں دیکھا گیا اور اللہ نے انہیں منع کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز میں قنوت کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ کچھ یوں ہے: نماز فجر کی جماعت میں قنوت نازلہ پڑھنا مسنون ہے اور مستحب ہے، جس میں نہ قنوت وتر کی طرح ہاتھ اٹھائے نہ تکبیر کہے۔ یعنی قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر امام قوما کرے، یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کھڑے ہو جائے، اور اسی حالت میں دعائے قنوت نازلہ پڑھے، یعنی ہاتھ نیچے رہے گی، تکبیر وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ہاتھ اوپر کر کے باندھیں گے نہیں، اور نہ ہی اللہ اکبر کہیں گے، بلکہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد کھڑے ہو کر دعائے قنوت نازلہ پڑھیں، اور جہاں وہ ٹھہرے تمام مقتدی وہاں آہستہ آواز میں آمین کہتے رہیں۔ پھر دعا سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور بقیہ نماز حسب معمول ادا کریں۔ دعائے قنوت نازلہ کچھ یوں ہے: اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وكسر أعمارهم وقرب آجالهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المسلمين. اللهم انصر جماعة الموحدين واخذل الكفار والمشركين وأهلك الكفار والمشركين. وصلى الله على النبي